صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک پیری مرشدی و مولائی شیخ الحلقہ شاہ صاحب، برادران طریق، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے تجدید ایمان کی خاطر ہم کو یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ قربانی سے متعلق ایک دو بات میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ پھر اللہ تعالیٰ بقرعید سے پہلے رمضان رکھا اللہ تعالیٰ۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، جس طرح ہم نے پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان کا منشا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا؟ ایمان لاؤ بول رہا، متقی کر رہا، اس کے بعد یہ عمل کرا رہا قربانی۔ کیونکہ ہم کو بتایا گیا، اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے تو قربانی کرنے والے کا تقویٰ پہنچتا، اس کا اخلاص، اس کی نیت یہ پہنچتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرا؟ متقی بنا کے اس کے بعد یہ عبادت کرا۔ اور جانور کیسا ہونا ہے؟ بے عیب رہنا، اس میں نقص نہ رہنا۔ یہ سب کو معلوم اپنے کو، اس کا دانت ٹوٹا نہ رہنا، اس کا کان تو کٹا نہ رہنا، اس کا سینگ ٹوٹا نہ رہنا، اس کی ٹانگ ٹوٹی نہ رہنا، اس کو کوئی زخمہ نہ رہنا، نہ لگڑا نہ رہنا، اس میں نقص نہ رہنا، بے عیب رہنا۔ لیکن توجہ ہماری ادھر بھی رہنا کہ قربانی دینے والا بھی کیسا رہنا، یہ کیسا چلیں گا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا کہ تقویٰ پہنچتا، تو اس کو متقی ہونا ضروری ہے۔ یہ متقیوں کا عمل ہے، تو اس طرف توجہ بھی رہنا پڑتا۔ جس طرح ہم جانور کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھنا۔ اب قربانی ہم کر رہے ہیں، اکثریت تو وہی چل رہی، وہ دکھاوا، وہ یہ تکبر، وہ بھی آ گیا اس میں۔ 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا بکرے بھی لاکھوں میں چل رہے ہیں آج کل۔ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ جو لیا نا، پورا محلہ دیکھ رہا تھا، وہاں تعریف کر رہا تھا، پورا کیا شاندار لیے، کیا بڑا لیے۔ پھر لوگ آپ کے بیل کو دیکھ رہے تھے، بھائی وہ پھول کا ہار ڈال دیں گے، پھر تعریف ہی تعریف ہو رہی ہے۔ انہیں بھی ہاں صحیح بھی، کون بول رہے تھے، کدھر بول رہے تھے، انہیں بھی خوش۔ مقصد اس کا تعریف لوٹنا ہے، خوش ہونا ہے، لوگ بھی خوش کر رہے ہیں۔ پورا محلہ تعریف کر رہا، پورے دکانہ والے تعریف کر رہے ہیں، بھائی کس کا ہے، کس کا ہے، کتنا ہے، ایسا ہے۔ یا مقصد فوت ہو گیا پورا قربانی کا۔ اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ والوں کی صحبت میں اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ پھر بات یہ ہے قربانی کی، اب قربانی کر رہے ہیں، گوشت تقسیم کر رہے ہیں، کس کو مل رہا، کس کو نہیں مل رہا۔ اس سے متعلق ایک عالم صاحب ایک بات بتائے، مدرسے میں بچوں کی چھٹی کر دی، بقرعید کے موقع پر چھٹی کا اعلان کر دیا، اور بچوں کو بولے کہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے عید منا لو۔ ان کے والدین کو اطلاع کر دی کہ اپنے اپنے بچوں کو لے کے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں عید کر لو۔ بچے بھی خوش ہو گئے، اپنے اپنے گھر میں جا کے عید کرنا ہے۔ تو ایسی باہر کھڑکی لگی ہوئی تھی، عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بچے اور والدہ کی بات چیت چل رہی، انہوں نہیں چاہتے کہ ان کو آواز سنی آ گئی،
تو انہوں نے ذرا غور سے سن لیے کیا بات چل رہی ہے. جب والدہ آئے تو بچے کو بول رہے ہیں بچے تو مت چل میرے ساتھ، یہیں رہ لے، اگر یہیں رہیں گا تو تیرے کو 4 بوٹی کھانے کا موقع مل جائے گا. 2-3 دن تک یہاں پہ گوشت اچھا آتا، مدرسے میں اچھا پکتا، 2-3 دن تک تو اچھے گوشت بوٹیاں کھا لے سکتا، میرے ساتھ چل کے کیا کرتا، تیرے کو تو معلوم ہے نا. انہیں بولا بھائی اپنے گھر میں بھی ہے تو عید رہتی ہے نا، عید یہاں ہے تو وہاں بھی رہتی ہے، اپنے گھر میں کریں گے. بول رہا نہیں، اپنے کو کون دیتے بیٹے لا کے، اپنے گھر میں کہاں سے آتا گوشت. وہ بیوہ عورت ہے، یتیم بچہ ہے، وہ غریب محلہ ہے. وہ اپن سوچتے غریب محلے میں پہنچتا بول کے، مگر ایسا نہیں پہنچتا. اصل کس کو دیے، کس سے اپنے کو آیا، وہ یہ سب دیکھ کے دیتے لوگ. انہوں ولی صاحب دیے، پہلے ان کو پلٹاؤ، انہوں اپنے کو دیے، ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے بولے سرکار. ایسا مثال کے طور پہ بول رہا ہوں، ایسا چلتے رہتا اکثر. تم ہمارے کو بھرنا ہے ہمارا فریج، ہم پھر تمہارا فریج بھرنا، بولے سر کی بات. وہ غریب کو جو ہے اکثر نہیں ملتا. میں بھی دیکھا ہوا ہوں، پورے بقرعید کے عید کے دوسرے دن وہ لوگ انڈا تل کے پاپڑ تل کے کھانا کھاتے. دوسرے دن عید کے دن تک ان کے پاس کیا جمع ہوا ہوتا ہے، 1 کلو گوشت ہوتا جمع ہوا، پورا آدھا کلو بھی نہیں. کیا کرتے، دال پکا کے وہ گوشت تل لیے، ایک ٹائم میں کھا لیے. نہ وہ بریانی بنا سکتے نہ تہاری بنا سکتے، اتنا گوشت جمع ہوا الگ. کیا کرتے اکثر، اچھا غریب کو جا رہا بولے تو اور تھوڑا کر دیتے اس کو، چکنا ہڈیاں زیادہ کر دیتے اس کی طرف. غریب کو دیر سے بھی بہت ہے، انہیں سوال بھی نہیں کرتا، انہیں شکایت بھی نہیں کرتا ہوں، تو اس قدر غریب کو ملتا. پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، میرے کو نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا کیا، تمہارا تقویٰ پہنچتا، تمہاری نیت پہنچتی، تمہارا اخلاص پہنچتا. اور ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، اپنے بندے کو اپنے سامنے پیش کر کے سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. حدیث پاک ہے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو کھلا سکتا تھا میرے کو لیکن تو کھلایا نہیں. اے میرے بندے میں پیاسا تھا اور تجھ سے مانگا تو پلایا نہیں. اے میرے بندے کیا تجھے یاد ہے اس وقت میں سخت بیمار تھا، میں تکلیف میں تھا، اور تو میری عیادت کے لیے آیا تک نہیں، میرے کو پوچھا تک نہیں. حالانکہ تو پوچھ سکتا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، استطاعت تھا، تو میرا علاج کرا سکتا تھا، دوا دلا سکتا تھا، مگر تو میرے کو نہیں پوچھا. یاد ہے؟ انہیں پریشان ہو کے بولا، یا اللہ، اے میرے مالک، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کو پالنے والا ہے. تو جلانے والا ہے، تو کھلانے والا ہے، تو پلانے والا ہے، تو پالنے والا ہے، تو رب ہے سارے عالمین کا. تو اور بھوکا، تو اور پیاسا، تو اور بیمار، تو ہر عیب سے پاک ہے مولا. تو بھوک سے پاک ہے، تو پیاس سے پاک ہے، تو بیماری سے پاک ہے، تو کمزوری سے پاک ہے، ہر چیز سے تو پاک ہے، بے نیاز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا، فلاں بن فلاں بندہ یاد ہے؟ ہاں وہ بھوکا تھا، یاد ہے؟ ہاں. ارے وہ میں ہی تو تھا. فلاں بن فلاں بندہ یاد ہے؟ وہ میں ہی تو تھا. اگر تو اس کو پوچھ لیتا تو گویا ایسا تھا کہ مجھے پوچھ لیا ہوتا. اس کو کھلا دیا ہوتا، اس کو پلا دیا ہوتا، اس کو دوا دلا دیا ہوتا، اس کی بیمارداری کر دیا ہوتا، تو گویا ایسا تھا جیسے کہ تو نے مجھ کو پلایا، مجھ کو کھلایا، مجھ کو دوا دلائی. ارے وہ میں ہی تو تھا جس کو تو فلاں بن فلاں سمجھ رہا. تو ہم قربانی تو کر رہے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچنا. جو مدرسے کا بچہ، پھر والدہ سمجھا رہے اس کو، بیٹے یہاں رہیں گا، 4 بوٹیاں کھانے کو مل جائیں گا، اپنے پہ کون لا کے دیتے. تو انہیں بولا، بھائی اپنے پاس بھی آتا نا. تب آنا بولے تو ایک تو اپنے رشتہ دارہ ہونا، رشتہ دارہ بھی کیسے ہونا، قربانی دینے والے ہونا، صاحب استطاعت رہنا. کہ جو محلے میں رہ رہے ہیں وہ محلے والے بھی دیے سر کے رہنا قربانی، محلے والے بھی دیے سر کے نہیں ہیں، خاندان والے بھی دیے سر کے نہیں ہیں. اور جو دیے سر کے ہیں انہوں 3 حصے بناتے ہیں، ایک اپنے محلے کا، ایک اپنے خاندان کا، ایک اپنا. وہاں تک کہاں جاتا ہے؟ یا تو محلے کو اوائڈ کرنا، یا خاندان کو اوائڈ کرنا، یا اپنا خود کا اوائڈ کرنا. تو ان کو پہنچتا ہو، وہاں تک پہنچتا ہے، نہیں تو نہیں پہنچ سکتا. اور
ہماری بھی گلی میں ایک غریب دل تھے، دیکھا میں ایسی بولے جیسا ابھی بولا نا، میں عید کے دوسرے دن تیسرے دن انڈا پاپڑ تل کے کھانا پڑ رہا ہے، دوسروں کے پاس پورے گوشتوں کے پاٹا دعوتاں چل رہے ہیں، ایک دن نہاری، ایک دن پایا، ایک دن بوٹی، ایک دن بریانی، ایک دن تہاری، ایک دن وہ، ایک دن یہ چلتے جا رہا۔ غریب کے پاس جو ہے نا دوسرے دن سے جو ہے انڈا پاپڑ پہ آ جا۔ پھر مسلمان معاشرہ، مسلمانوں کی بستی مسلمانوں میں رہ کے، تو یہ چیز کی طرف ہر کسی کی توجہ جاتی نہیں۔ اتفاق سے وہ عالم صاحب وہ ماں اور بچے کی بات سن رہی ہے تو معلوم ہو گیا آتے ہیں بچوں کی خوشی گھر کو جانے میں نہیں ہے، بچوں کی خوشی تو گھر کو جانے میں ہے۔ والدہ بولی بھائی ہم کو وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ہم کھا سکتے نہ تمہیں کھلا سکتے، یہاں رہیں گا تو دو تین دن تک 2-4 بوٹیاں کھانے کو مل جائیں گا، یہاں کر لے بیٹا عید تو وہاں نہیں ملتا اپنے پاس۔ بچی اماں جو ہے کھلانا چاہیے بچوں کو ایسا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو سننے والوں کو ہر دو کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی عمر پل میں ترقی عنایت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔